جب اسباب قربانیوں پر آئیں گے، ہم اسباب چھوڑنے کی دعوت نہیں دیتے، یاد رکھو، اسباب قربان کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ اسباب کا چھوڑنا یہ سنت نہیں ہے، اسباب کا قربان کرنا سنت ہے. تو ہم اسباب قربان کرنے کی دعوت دیں گے. تو اسباب کی قربانی کی عظیمت ہے. جو زیادہ قربانی دے وہ زیادہ بزرگ ہے. صحابہ میں سب سے بڑا بزرگ کون ہے؟ کہ ابو بکر ہے. کیونکہ ان کی قربانی سب سے زیادہ اتقا، اللہ نے ان کو اتقا فرمایا، سب سے بڑا پرہیزگار. کہ مرتے مرتے بھی قربانی دے دی. کہ موت کے وقت میں یوں کہا کہ میں نے بیت المال سے جو ہے وظیفہ لیا ہے، کیونکہ مشورے والوں نے کہا کہ آپ کو ہم وظیفہ دیں گے اور آپ خلافت کا کام سنبھالو، اور بیت المال سے وظیفہ کھایا. مشورے سے کہا یا کوئی گناہ تو تھا نہیں، لیکن کہا کہ میں اس طرح جانا نہیں چاہتا اللہ کے سامنے، اس لیے میری فلاں جائیداد جو ہے وہ بیت المال میں دے دینا، کیونکہ میں نے 2 برس بیت المال سے کھایا ہے اجتماعی مال، وہ مشورے سے کھایا. ورنہ تجارت کرنے جا رہے تھے خلیفہ ہونے کے بعد. لوگوں نے کہا آپ تجارت کرو گے تو خلافت کون دے گا؟ تو میرا کیا ہوگا؟ پھر یہ میرا ذریعہ معاش ہے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کے ذریعہ معاش کا انتظام کریں گے. تو مرتے مرتے بھی قربانی دے دی. محمد رسول اللہ کا طریقہ کہ اسباب میں قربانی آوے. پھر یہ قربانی میں جتنی استعداد ہوگی اتنی قربانی، جتنی استعداد ہوگی اتنی قربانی. بعض لوگ پورا لگا دیا، ابو بکر نے پورا لگایا، حضرت عمر نے آدھا لگایا، باقی حضرات تہائی پر رہے. اپنی اپنی استعداد ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ہمارا اسلوب ترغیب کا ہے، جو ترغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تاکہ یقین کے ساتھ رہے کہ ہماری قربانیاں ہوگی حکموں کے لیے، حکم زندہ ہوں گے، حکم اپنی برکتیں اس طرح چھوڑیں گے اپنے اوپر جس طرح سایہ دار درخت اپنا سایہ دیتا ہے. سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، اور سایہ 12 مہینے ہوتا ہے، اور پھل اپنے وقت پر ہوگا، بدلہ موت کے وقت ہوگا، اور برکتیں دنیا میں ہوگی. اور یہ برکت سے اپنے پرائے سب فائدہ اٹھائیں گے. جیسے سایہ دار درخت سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں، آدمی آوے، جانور آوے، دوست آوے، دشمن آوے، اس کو سایہ ٹھنڈا ملے گا. اس طرح جب اسلام کی برکتیں پھیلے گی کہ وہ عام ہو جائے گی، ان برکتوں کے نیچے سب کا کام بنے گا. اس کی تو حدیثوں میں اس کے اشارے ہیں. لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمہ ما لم يستخفوا بحقها. حضور نے فرمایا کہ یہ کلمہ اپنے پڑھنے والوں کو لگاتار نفع دیتا چلا جائے گا، اور بلا کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ان پر سے دور کرتا چلا جائے گا، بشرطے کہ اس کے حق ادا کرنے میں کچھ کوتاہی نہ ہو. اس لیے میرے دوستو، جو حالات میں تبدیلی آئے گی اور جو حالات بدلیں گے انسانوں کے، وہ تو کلمے کی وجہ سے بدلیں گے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. کلمے والی محنت کہ جب یہ وجود میں آئے گی اپنے اصولوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ شانہ دنیا کے حالات کو اس طرح صحیح کریں گے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا کے حالات صحیح ہو گئے. کہ اس کی حرکت سے جو اس کے اندر ہے وہ اس طرح پھیلے گا جس طرح چکی چلنے سے اندر کی چیز باہر آ جاتی ہے، پیس پیس کر کے. چکی چلتی ہے نا تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے. کہ امت اپنے دین کے ساتھ حرکت کرے گی کہ چاروں طرف دین پھیلے گا. حرکت ضروری ہے. حرکت اس لیے ضروری ہے کہ اس کو لانا ہے دنیا میں. تو میں نے کہا ہماری شخصی زندگی کہ وہ سنت والی، شریعت والی. ہم آزاد نہیں ہیں کہ بھئی مجمع کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ تو پابند ہوگا، کہ نہیں، جماعت کے ساتھ بھی پابندی شخصی زندگی بنانے کے لیے اپنی دعوت اور محنت سے لوگوں کو انصار اللہ بناؤ کہ یہ انصار اللہ ہے، اللہ کے دین کے مددگار، اور بے غرض ہو کر کرنا ہے تاکہ اللہ کی مدد آئے. اس لیے میرے دوستو، اس کام کی اتنی خوبیاں ہیں کہ ہم اس کو نہیں بتا سکتے. وہ تو کرنے سے تعلق رکھتی ہے، جس طرح آسمان سے برسنے والا پانی، کہ آسمان سے برسنے پانی میں تو بے حد خوبیاں ہیں کہ سارا نظام اسی چل رہا ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کر دیا. تو پانی ہر چیز کی زندگی کا سبب ہے کہ مشینوں کو بھی پانی چاہیے، اور زمینوں کو بھی پانی چاہیے، اور انسانوں کو پانی چاہیے، حیوانوں کو بھی پانی چاہیے، اور کارخانوں کو بھی پانی چاہیے. کہ بغیر پانی کے کسی حیات ہے کہ کسی کی حیات نہیں. اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کہ ساری حیات کو، ہر قسم کے لوگوں کو پانی ملے گا، ہدایت کا پانی. اور جو اس کو لے کر کے چلیں گے کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوں گے، جو اس کو لے کر کے چلتے ہیں اور پھرتے ہیں. اللہ کی ان پر نظر ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے دین کے مددگار، ان کی دعاؤں پر اللہ ہدایت لاویں گے. یہ محنتیں کریں گے اور دعائیں مانگیں گے اور اللہ ہدایت لاویں گے. اور ہدایت کے بھی سے اللہ کے انعامات ہوتے ہیں. بغیر ہدایت کے کوئی انعام نہیں ہوتا، گمراہی پر کوئی انعام نہیں ہے. سارے انعامات اللہ تعالیٰ کے جو ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے. اس لیے ہدایت پر آنا اور ہدایت کو زمین پر لانا
یہ نبوت کا اصلی کام اور مقصد ہوتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے اپنے نبی کو ہدا کے ساتھ بھیجا ہے. ہدا یعنی قرآن، تو قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے. یہ محنت ہے اس کی، تاکہ قرآنی زندگی پر چلنے کی استطاعت پیدا ہو جاوے. پھر اس کو سیکھتے ہوئے اور سکھاتے ہوئے اپنی زندگی اس پہ لانی ہے کہ ہماری زندگی سنت والی، شریعت والی اور اجتماعی زندگی نصرت والی، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، غریبوں کی، مالدار، سب اللہ کے دین کے مددگار. ذرا صحابہ میں غریب بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، اور سب اپنے دین کے مددگار ہیں. جو مزدوری کر کے بھی مال کما سکتا تھا وہ مزدوری کر کے مال کماوے، اور مال کما کر کے اپنے مال سے قربانی دے. اور جو مالدار تھے وہ اپنے مال میں سے اپنے دین کے لیے قربان کرتے تھے. ایک آدمی 600 من کھجور لایا، جب حضور نے ایک بڑا ترغیب دی مال لگانے کی، اور ایک آدمی کہ وہ 1 کلو کھجور لایا، اور اس کے یا رسول اللہ یہ 1 کلو ہے، 1 کلو گھر دے آیا بچوں کو، اور 1 کلو یہاں لایا. کہ سب کے لیے حکم ہے اپنے دین کے مددگار بنو. تو پانچوں کے یہاں ایک سی نہیں ہوتی، لیکن مقصد سب کا ایک ہے. اللہ ان سب سے راضی ہوا ہے، تو ہمارے لیے راستہ ہو گیا کہ اپنی طاقت لگاویں، اپنی طاقت لگا کر دین پر چلنا اور دین کے لیے نصرت کرنا. پھر اللہ تعالیٰ کے آگے وعدے ہیں ذمہ داریوں کے پورا ہونے کی وجہ سے، دنیا میں بننے کی اور آخرت بننے کی. کہ دنیا میں ہدایت ہوگی اور اس کی برکتیں ہوگی، اور موت کے بعد کے جو بدلے ملیں گے وہ ایسے ملیں گے کہ آدمی دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اور ساری تکلیف بھول جائے گا. جو تکلیف اس نے اٹھائی ہے سب بھول جائے گا. ایک گوتا اللہ اپنی رحمت میں دیں گے اپنے تابع دار بندے کو جس نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ ساری تکلیفیں ایک ہی رحمت کے گوتے میں بھول جائے گا. اور خدا کے سامنے قسم کھا کر کہے گا کہ خدا کی قسم میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہیں. جب ایک رحمت کے ایک گوتے میں اتنا اثر ہے تو جو رحمتیں 100 گنا ہوگی، جیسے حدیثوں میں کہ 100 گنا اللہ رحمتیں دیں گے، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اور کہے گا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. شکر ہے اللہ کا، اور ساری تھکن ختم ہو گئی، ساری تکلیفیں ختم ہو گئی. ہمارا رب تو بڑا ہی قدردان، اللہ نے بڑی قدر کی ہماری.